یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ایمان والو، اس وقت تک تم کسی گھر میں داخل نہ ہو جب تک تم اس گھر میں داخل ہو کر ان کو سلام کرو، ان سے اجازت لے لو۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تمہارا گھر ہو یا تمہارے علاوہ کسی اور کا گھر ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تم نے اس گھر والوں سے اجازت بھی لینی ہے اور اس گھر والوں کو سلام بھی کرنا ہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی لیے تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالی نے گھر میں داخل ہونے کا ادب اور اصول بیان فرمایا کہ چاہے اپنے گھر میں داخل ہو یا کسی اور کے گھر میں داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے اجازت، داخل ہو کر سلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ تعالی نے صراحت کے ساتھ اس بات کا اظہار فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، جو اتنا پاکیزہ اور مطہر پاک گھرانہ ہے، تو پھر میرے اور آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی کتنی احتیاط ضروری ہے کہ ہمیں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لا تدخلوا، تم نے نہیں داخل ہونا، الا ان یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ اجازت لینے کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب گھر میں داخل ہونا، اجازت لینا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم اس طرح دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جیسے اس دروازے کو میں ابھی 1 سیکنڈ میں گرانا چاہتا ہوں۔ اتنے زور سے ہم دوسرے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ اندر بیٹھنے والا، اندر رہنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے جو ادب بیان فرمایا، اس ادب کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طریقہ کے ذریعے فرمایا۔ اللہ تعالی نے کیا ادب دیا؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھر میں جاؤ یا کسی اور کے گھر میں جاؤ، تستأنسوا، اجازت لینا ضروری ہے، داخل ہو گئے، وتسلموا، سلام کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یہاں صراحت کے ساتھ فرما دیا ان یؤذن لکم، یعنی اذن لے کر، اجازت لے کر دوسرے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اب آج کل ہمارا اجازت لینے کا جو طریقہ ہے، توبہ، ہم ایسا دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ دیکھنے والا، سننے والا یہ محسوس کرتا ہے جیسے یہ بندہ ہم سے جھگڑنے آیا ہے۔ میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ پر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا یا کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو ناخن کے ساتھ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کے علاوہ کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ ناخن کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے سے جو آواز آتی ہے، یہ بندے کو پریشان بھی نہیں کرتی اور اس کی آواز سنائی بھی دے جاتی ہے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اور ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جب کسی کے گھر کا. سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اگر تم کسی کے گھر میں گئے ہو، وہ مصروف ہے، وہ نہیں نکلا، اس کا حق ہے. ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ ہمیں وقت دو؟ ہر بندے کی اپنی پرسنل زندگی ہے، ہر بندے کے اپنے ذاتی معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر میں داخل ہونے کا ادب بتایا ہے. تو گھر میں داخل ہونے کے سب سے پہلے اجازت. دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ملتا ہے کہ آپ کھنکارتے تھے، یعنی آواز دیتے تھے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے. اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی آواز دیتے تھے، یعنی ایسے کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہم جب کسی گھر میں جاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں اس طرح جا رہے ہوتے ہیں جیسے مجھ سے بڑا ساری کائنات میں کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر یا اس طرح کی آواز دے کر کھنکار کر جانا کہ اندر بیٹھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنا کوئی آ گیا. چوری چھپ کے چھاپے نہیں لگانے چاہیے بھائی. وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ٹو نہیں لگانی بھائی، کسی کے پیچھے نہیں لگنا، کسی کے اوپر چھاپا نہیں لگانا. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. زندگی کے جو احساسات کام کرتے ہیں، وہ جو کام بندے کی نفسیات کرتی ہیں، وہ انسان کے ہاتھ پاؤں یا جسم کام نہیں کرتا. ارادے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل میں یا ہاتھوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے. جو احساس اندر کا ہے، جو نفسیات انسان کے اندر کی ہیں، وہاں سے زیادہ مثبت پہلو نکلتے ہیں. تو ہمیں احساس دلا کر کہ میں آ گیا ہوں، اس انداز میں داخل ہونا چاہیے. تستأنسوا، اجازت لے کر، وتسلموا، پہ سلام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں بھی داخل ہو، اگر گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، داخل ہوتے ہی سلام کرو، اس میں تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہے. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، لوگ آج رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کا ایک عمل بتایا ہے. گھر میں داخل ہو کے سب سے پہلے سلام کرنا ہے. سلام کرنے کے بعد سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری سورت پڑھیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو. یہ معمول بنا لے اپنی زندگی کا، چند دنوں میں آپ کے رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی. رزق میں وافر مقدار میں وسعت ہوگی، کشادگی ہوگی، برکت ہوگی. آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی طریقے مالدار بن جاؤ. کتنا آسان عمل ہے، محبت بھی پھیلتی ہے، خیر بھی پھیلتی ہے، رزق بھی آتا ہے. ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس انداز میں کہ میں سارا دن کمائی کر کے یا سارا دن پڑھائی کر کے آیا ہوں، مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے. جاتے ہی ہم آرڈر سناتے ہیں، میں نے کہا تھا میرے کپڑے دھو دینا، دھوئے نہیں. کمال ہے، میں نے کہا تھا میرے کپڑے استری کر دینا، کیوں نہیں کیے؟ ہم گھر کے اندر جو وقت گزارتے ہیں، ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں، ہم مطلب کے علاوہ نہ ماں کو بلاتے ہیں، نہ بھائی کو بلاتے ہیں، نہ بہن کو بلاتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ مطلب پڑھنا ہے، روٹی دے دو جی، پانی دے دو جی، یہ کام کر دو. اس کے علاوہ ہم نے کبھی گھر میں جا کر اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی والدہ سے پوچھے ہاں جی کیا حال ہے آپ کا، سارا دن کیسا گزرے، کوئی پریشانی تو نہیں، ساری خیریت ہے، میرے لائق کوئی حکم ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا؟
جاتے ہی اپنے آرڈر پوچھتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں خود بہتر ہوں. ہاں جی، آج جو کہتے ہیں گھر عزت ہوئے تو باہر ہوندی ہے، کیوں جی کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، سب سے بہتر میں ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کے، گھر میں رہنے کے آداب بیان فرمائے. تیسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. 3 موقع ایسے ہیں. کتنے؟ 3. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 3 اوقات اللہ نے تمہارے لیے بیان فرمائے جن اوقات میں تم اپنے ماتحت کو یہ پابند کر دو کہ وہ اجازت لے کے آئیں. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ وہ تمہارے پاس اجازت لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ نے جامع الفاظ قرآن پاک میں فرمائے. ملکت ایمانکم، اب اولاد ماں باپ کے ماتحت ہے، شاگرد استاد کے ماتحت ہے، مرید پیر کے ماتحت ہے، مزدور اپنے استاد کے ماتحت ہے. جو بھی جس طبقے کا بھی ہے، اگر تمہارا ماتحت ہے جو ابھی تک کم عمر ہے، اس کو 3 اوقات میں بغیر اجازت کے تمہارے پاس آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ فرمایا. 3 مرات، 3. پہلا من قبل صلاۃ الفجر، پہلا کون سا ہے؟ فجر سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت. اس کے بعد من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد. 3 ادب اللہ تعالی نے بیان فرمائے. ایسا کائنات کے اندر کوئی خالق ہے؟ ایسی اپنے بندوں کی تربیت کرنے والا کوئی رب ہے؟ جیسا رب اللہ تعالی ہے، جیسا ہمارا پروردگار خالق کائنات اللہ تعالی ہے، ایسی تربیت کرنے والا کوئی ہے اور دنیا؟ اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماتحت چاہے بچے ہوں، شاگرد ہوں، اولاد ہو، تمہارا مرید ہو، کوئی بھی ہو، 3 اوقات میں لیستأذنکم، اجازت لے کے آئے. پہلا وقت کیا تھا؟ فجر سے پہلے. کیوں؟ تمہارے سونے کا وقت ہے، نہ جانے تم کس حالت میں ہو. دوپہر تمہارے قیلولے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، تو اجازت لے کے آئے. بغیر اجازت کے اس کو آنے کے اندر اجازت نہیں دینی. ومن بعد صلاۃ العشاء، اب عشاء کے بعد بھی سونے کا وقت ہے، تو اس لیے بغیر اجازت کے اس کو آنے ہیں نہیں دینا. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض لوگوں کو بعض کے گرد ہم گھماتے ہیں. کس لیے؟ کہ تمہاری تربیت اچھی ہو جائے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم اپنی آیات، نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کیوں؟ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکمتیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حکمت والے فیصلے فرماتا ہے. یہ آداب ہیں زندگی کے، یہ ہمارے گھریلو آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جس میں ہمارے لیے راحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں سب سے بہتر ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ یہ 1-2 واقعات آپ حضرات سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خاوند ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, زوجہ محترمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے بہتر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آ جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے میری سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے چھپ جاتی, بھاگ کر چھپ جاتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھیلو, تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی. یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. ہم مطلب کے سوا اپنی گھر والی کو بلاتے نہیں ہیں. اور یہ جو آج کل آ گیا ہے نا ٹچ موبائل, یہ ٹچ نہیں ہے, اس کو الٹا پڑھو, نہیں, ٹے کو بعد میں رکھو اور چے کو پہلے. یہ چٹ موبائل ہے. یہ ہمارے معاملات کو بھی چٹ کرتا ہے, ہمارے اخلاق کو بھی چٹ کرتا ہے, ہمیں اپنے خاندان سے بھی چٹ کرتا ہے. صحیح بات ہے, ہم گھر میں جاتے ہی موبائل نکال کے بیٹھ گئے جی, اور بیوی پاس بیٹھی ہے, ماں پاس بیٹھی ہے, بہن پاس بیٹھی ہے, بچے دیکھ رہے ہیں ابا حضور آئے ہیں ہمارا حال چال پوچھیں گے, کوئی نہیں, صرف موبائل لگا ہوا ہے اسی میں ابا حضور مگن ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو وقت دینا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس طرح گل مل کر پیار محبت سے رہتے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا داری میں زیادہ وقت لگانے لگ گئے. جب اذان کا وقت ہوتا, نماز کا وقت ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. تو آپس میں گھل مل کے رہنا چاہیے. ہم میں سے کون ایسا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ آدھا گھنٹہ اپنے ماں باپ کو دیتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہم مسلمان ہیں. کون ہیں؟ مسلمان. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اپنے گھر والوں کو وقت دینا. سارے ارادہ کرو آئندہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر والوں کو وقت دینا ہے. آدھا گھنٹہ نہیں, کم از کم 10 منٹ 15 منٹ اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھنا ہے, پاؤں دبانے ہیں روزانہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ آداب زندگی کون بتا رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. یہ سنتیں جن سے آج ہم دور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں. خیرکم, تم میں سے بہتر, خیرکم لِأَهْلِي, وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. یہ باہر کی نقلی عزتیں, جھوٹا پروٹوکول, لوگوں کی واہ واہ, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. خیر ہے تو معاملات اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے کرو جس کا تمہیں جواب دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری میں حدیث مقام رکھا ہے کلکم راعی, ہر راعی سے قیامت والے دن سوال ہونے. کس بارے میں؟ اس کے گھر والوں کے بارے میں, کہ تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے آگے کیا ہے؟ وَأَهْلِيكُمْ, اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, بھڑکتی ہوئی آگ سے. کون سی آگ؟ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے. اور بھئی پتھر جس آگ کے اندر جلانے کے لیے کوئلے ہوں گے, وہ کتنی سخت دردناک آگ ہوگی. تو اس سے خود بھی بچنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. تو گھر والوں کو تب بچا سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ رویہ ہمارا اچھا ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عائشہ ما ھذا, یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ میرے کھلونے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کھلونوں کے اندر کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا گھوڑا ہے.
سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو مٹی کا گھوڑا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا دونوں طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عائشہ یہ اس کے اوپر دونوں طرف کپڑا کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ اس کے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے محبت سے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو نہیں پتا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو پروں والا گھوڑا ہوتا ہے۔ بتاؤ جی آج ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری ماں کیا ہمارے ساتھ اس طرح گل مل کے پیار محبت سے بات کر سکتی ہے؟ ہماری آنکھیں اتنی اونچی ہوتی ہیں ہم مطلب اور مفاد کے علاوہ ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے ہم سے گل مل کے بات کیا کرنی ہے؟ ہمارا اپنے گھروں میں روب نہیں ہے بھائی، باہر ہم نے کیا بنانی ہے؟ ہمارا تو اپنے گھروں میں روب نہیں ہے، اور جہاں بندے کا روب نہ ہو وہاں بات منوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے گھروں میں چل نہیں رہی، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں آج چلتی نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا عائشہ تو جتنی بھی ناراض ہو جائے، جتنا بھی چھپا لے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم۔ تو میرا نام لینا تو چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا نام لینا تو چھوڑتی ہوں پر آپ کو تو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کتنی محبت ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت ہے۔ ہمارے معاملات آج سنت کے مطابق نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی وہ میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، میں نے خود خراب کیے ہیں۔ بھائی ہم پیسہ کس لیے کمانے جاتے ہیں، کاروبار میں کس لیے جاتے ہیں؟ کہ گھر میں سکون ہو، کھانا پینا ملے، حالات و واقعات صحیح رہیں۔ لیکن جب ہم مال کما کے جاتے ہیں تو گھر کے جا کے تباہی ہم خود شروع کر دیتے ہیں، آرڈر ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں بہت بڑا ایک تکبر ہوتا ہے، میں سارا دن پڑھ کے آیا ہوں، پڑھا کے آیا ہوں، کام کر کے آیا ہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اور باہر کے محلے کے بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آگے سے بچے آ رہے تھے، یہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچوں کو ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے، رخسار پہ ہاتھ پھیرتے، محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو رخصت کر رہے ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جب میری رخسار کو لگا، میری رخسار کو جو ٹھنڈک پہنچی، سبحان اللہ، میری رخسار پر جو خوشبو لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے جو مجھے خوشبو ملی، وہ خوشبو میں اس کے بعد پوری زندگی کہیں اور نہیں تلاش کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ بھی پیار فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور ہمارا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں اگر عالی شان پایا ہے تو اپنے اساتذہ کو پایا ہے، اسی کی برکت ہے، اساتذہ کی تربیت ہے کہ آج وہاں سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنے استاد محترم کو دیکھا ہے، آپ بڑے سعادت مند ہیں، وہ بالکل سنت کے مطابق بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عبداللہ تجھے ایک راز کی بات بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ راز کی بات بتائی اور وہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. چھوٹے سے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں تجھے راز کی بات بتا رہا ہوں. چھوٹے بچوں کو راز کی باتیں کرتے ہیں کیوں جی؟ بھائی کرنی چاہیے. راز بھی ایسا ہو جس میں بچے کی تربیت ہو رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں آج بھی سکون کی زندگی بنا سکتے ہیں. کس طرح؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہمیں اصول بیان فرمائے، ان اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.